وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ معراج حقا، وہ تسنیم و کوثر وہ جنت و طوبیٰ، ہماری امیری اسی میں نہاں ہے کہ بن جائے دربانے دہلیز زہرا۔ بھکاری بنایا اسی در کا رب نے، انہی کی غلامی مقدر ہمارا ہے، مولا ہمارا وہی کل ایمان، لکھا دل کی دھڑکن پہ ہے نام اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدائے برتر کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات ایام فاتحہ میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں، اور ہمارے ساتھ مسلسل موجود ہیں مولانا مبشر علی زیدی، جو کہ ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے اسماء خاتون جنت، یعنی 9 نام پروردگار عالم نے بیوی کو عطا کیے، اس میں سے ہم نے 7 ناموں پر بات کی خدمت میں اس ٹاپک پر۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور آخر میں جو 2 نام باقی رہ گئے ہیں خدا سے کہیں گے کہ اس پر بھی روشنی ڈالیں اور اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی خدا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت آپ کا شکریہ، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اس پروگرام کو اختتام کریں، اور آج آخری 2 نام بی بی کے رہ گئے ہیں جو کہ پروردگار عالم نے عطا کیے تھے، ہم اس پر بات کریں۔ جیسے ایک اب نام ہے محدثہ، اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جیسا کہ آپ نے اس کا تلفظ محدثہ کیا، تو یہ بات بتانی ضروری ہے کہ اسے محدثہ پڑھا جائے یا محدثہ پڑھا جائے۔ محدثہ پڑھنا درست ہے ایک احتمال کی بنا پر، لیکن جو احتمال قوی ہے وہ یہ ہے کہ اسے محدثہ پڑھا جائے، دال پر زبر کے ساتھ۔ اگر محدثہ پڑھیں گے، محدثہ نکلا ہے حدیث سے، مطلب بات کرنے والی، اور محدثہ جن خاتون سے بات کی جائے، تو اگر محدثہ پڑھا جائے تو کیوں پڑھا جائے؟ اس سے کون سی فضیلت ظاہر ہوتی؟ محدثہ اس لیے پڑھا جائے گا ایک احتمال کی بنا پر کہ اپنی اس دنیا میں آمد سے قبل جب مکے کی خواتین جناب خدیجہ کو چھوڑ کے چلی گئی تھیں اور کوئی ان کے پاس نہیں تھا، تو اپنی ولادت سے قبل جو اپنی ماں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے گفتگو کرتی تھیں اور ان کی مونس و غمخواری کرتی تھیں، انہیں جناب فاطمہ کہا جاتا۔ تو ولادت سے قبل اپنی مادر گرامی سے گفتگو کرنے والی محدثہ، بات کرنے والی، تو یہ تو ہے ایک احتمال۔ لیکن علماء نے جس احتمال کو قوی گردانا ہے وہ ہے محدثہ پڑھا جائے، جن سے گفتگو کی جائے۔ اب محدثہ کسے کہا جاتا ہے؟ محدث یا محدثہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس سے ملائکہ گفتگو کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خصوصاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ملائکہ خاتون جنت سے گفتگو کیا کرتے تھے، ان کی مونس و غمخواری کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ بات کرتے تھے کس سے؟ خاتون جنت سے، تو جو صحیفہ مرتب پایا اسے مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے، اسے امیر المومنین نے تحریر کیا۔ پھر مصحف فاطمہ پہ پھر کبھی صحیح بحث کی جائے گی، لیکن محدثہ کسے کہا جاتا ہے؟ جس سے ملائکہ گفتگو کریں۔ اب ایک سوال، کیا ملائکہ انبیاء کے علاوہ بھی کسی سے بات کر سکتے؟ یہ سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے، کیونکہ عام لوگوں کے ذہنوں میں فقط یہ ہے کہ ملائکہ صرف انبیاء سے گفتگو کریں گے یا رسولوں سے گفتگو کریں گے۔ سوال کا جواب تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کیا فقط ملائکہ نے انبیاء سے گفتگو کی؟ چلیں جناب مریم کے واقعے کی طرف چلیں۔ 16 نمبر سے لے کے 21 نمبر تک کی آیت سورہ مریم کی جا کر دیکھیے۔ فرشتے کو بھیجا اور انسانی صورت میں بھیجا، تو جناب مریم سے کلام کیا یا نہیں کیا؟ پھر ایک اگلی آیت میں آئے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔
جب ملائکہ نے کہا اے مریم تو ملائکہ کس سے مخاطب ہے؟ جناب مریم سے. تو گفتگو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جناب مریم سے کر رہے ہیں. چلیں یہ تو جناب مریم کی ہستی ہے. آپ قرآن میں دوسری جگہ پر دیکھیں گے وحی کا لفظ ہے وہاں پر کہ پروردگار عالم نے آسمان پر وحی کی, پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کی ماں پر وحی کی, پروردگار عالم نے نحل پر وحی کی, پروردگار عالم نے جب وحی کا تذکرہ کیا تو حواریین پر وحی ہونے کا تذکرہ موجود ہے. تو یہ سب قرآنی آیات ہیں کہ ان میں یہ سارا تذکرہ موجود ہے کہ کن کن پر وحی پروردگار عالم نے کی. اور میں ایک دو آیات کے ریفرنسز یہاں پر دیتا چلے جاؤں. جیسے جناب مریم کا جو تذکرہ ہے سورہ مریم میں موجود ہے 16 نمبر سے 21 نمبر کی آیت کہ فرشتوں نے کلام کیا. پھر جب وحی کی بات آئی تو جناب موسیٰ کی والدہ پر وحی جب ہم نے نازل کی تو یہ سورہ قصص میں موجود ہے. اسی طریقے سے قوم پر وحی نازل کی, قوم پر وحی نازل کی, یہ جناب زکریا کا واقعہ ہے اور یہ بھی سورہ مریم میں موجود ہے 11ویں نمبر کی آیت میں. اس طریقے سے ہم نے آسمان پر وحی کی, ہم نے یعنی حواریین پر وحی ہونے کا تذکرہ ہے. سورہ فصلت کی آیت نمبر 12 میں یہ تذکرہ ہے کہ آسمان پر وحی نازل ہوئی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 111 میں تذکرہ ہے حواریین پر وحی نازل ہونے کا. اسی طریقے سے اور آیات ہیں کہ جن میں یہ بتایا گیا کہ ہم وحی نازل کی, جب جناب موسیٰ کی والدہ پہ وحی نازل ہوئی, یا جب نحل پہ وحی نازل ہوئی, یا جو حواریین پر وحی نازل ہوئی, یا جو قوم پر وحی نازل ہوئی. تو کیا یہ سب انبیاء ہیں, یہ سب رسول ہیں؟ نہیں, یہ انبیاء نہیں ہیں, یہ رسول نہیں ہیں. تو کم از کم ہمیں اتنا پتہ چلا کہ وحی فقط انبیاء اور رسولوں سے مختص نہیں ہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ وحی کی دو قسمیں. ایک وحی وہ ہے جو ابلاغ رسالت کے لیے کی جاتی ہے, یہ وحی انبیاء اور رسولوں سے مختص ہے کہ یہ ابلاغ رسالت کے لیے کی جا رہی ہے. لیکن وحی کی دوسری قسم بھی ہے کہ کوئی بات پہنچانے, کوئی علم عطا کرنے کے لیے جب وحی کی جائے. جناب موسیٰ کی ماں کو کیسے پتہ چلا کہ انہیں صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دینا ہے؟ تو دوسری وحی بھی وحی کہلاتی ہے مگر اصطلاح میں نہیں کہلاتی. مگر قرآن نے وحی کہا ہے, وحی کا اطلاق اس پر ہوتا ہے. اصطلاح وحی میں جو لوگ کہتے ہیں کہ وحی مختص ہے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ, ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جو ابلاغ رسالت کے لیے جو وحی کی جائے, جو پیغام پہنچایا جائے, اسے وحی کہا جاتا ہے. تو اب یہاں سے پتہ چلا کہ محدثہ کسے کہا جاتا ہے کہ جس سے ملائکہ گفتگو کریں, ملائکہ جس پر کوئی پیغام لے کر آئیں, جس کے پاس سلام اللہ علیہ کے پاس ملائکہ آتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. تو اس میں جناب زہرا کی فضیلت نہیں ہے, یہ جناب زہرا کے شرف نہیں ہے کہ ملائکہ ان سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ ملائکہ کا شرف ہے کہ وہ جناب زہرا سے گفتگو کر رہے ہیں, محدثہ کہا جاتا ہے. اب میں روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ دیکھیے کوشش یہ رہی کہ جو ہماری پہلی قصے سے آغاز ہوا گفتگو کا, اس میں کہ پروردگار عالم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے 9 نام رکھے. ان 9 ناموں میں کوشش یہ رہی کہ ہر نام روایت کے ساتھ آیا ہے, یعنی امام نے اس نام کے بارے میں کیا کہا. تو اب محدثہ کے بارے میں امام کیا کہہ رہے ہیں. راوی کا نام ہے اسحاق. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا, انما سمیت فاطمۃ محدثۃ, میری جدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو محدثہ کہا گیا. کیوں؟ لأن الملائکۃ کانت تہبط من السماء فتنادیہا کما تنادی مریم بنت عمران. کہ میری جدہ فاطمہ کو محدثہ اس لیے کہا گیا کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے تھے اور انہیں ندا دیتے تھے جیسے جناب مریم بنت عمران کو ندا دیتے تھے, ویسے ہی ندا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دی جاتی. فتقول, ملائکہ کہتے تھے, یا فاطمہ, اے فاطمہ, ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. وہی آیت جس کا بھی کچھ دیر پہلے حوالہ دے کر گیا. یا فاطمہ, اے فاطمہ, پروردگار عالم نے تمہیں منتخب کیا, تمہیں طاہر کیا, تمہیں عالمین کی عورتوں پر منتخب کیا. فرشتوں سے خطاب کر رہی ہیں, گفتگو کر رہی ہیں.
کہ جو کائنات کی عورتوں پر جنہیں برتری دی گئی ہے، کائنات کی خواتین پر جنہیں فضیلت دی گئی ہے، کیا وہ مریم بنت عمران نہیں ہے؟ تو ملائکہ نے کہا کہ ان مریم کانت سیدۃ نساء عالمہا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کانت کیا ہے؟ سیدۃ نساء عالمہا. مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اپنے عالم کی عورتوں کی سردار ہے. اور پھر جناب زہرا کے لیے کیا کہا؟ وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَكِ، پروردگار عالم نے تمہیں قرار دیا. کیا قرار دیا؟ سیدۃ نساء عالمک وعالمہا، تمہیں اپنے عالم کی بھی خواتین کا سردار قرار دیا اور مریم بنت عمران کے عالم کی خواتین کا بھی سردار قرار دیا. صرف اتنا ہی نہیں، اگلا جملہ سنیں، وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، بلکہ پروردگار عالم نے تمہیں اولین و آخرین تمام خواتین کا سردار قرار دیا. سبحان اللہ. ایک اور روایت ہے، میں اسے بس ملخص کر دیتا ہوں کہ وَهَلْ يُحَدِّثُ الْمَلَائِكَ إِلَّا الْأَنْبِيَاء، کیا ملائکہ سے انبیاء کے علاوہ بھی کوئی گفتگو کرتا ہے؟ قالا، تو جناب محمد ابن ابی بکر نے کیا کہا؟ ان مریم لم تکن نبیۃ وکانت محدثۃ، مریم نبی نہیں تھی، محدثہ تھی. جناب موسیٰ کی والدہ نبیہ نہیں تھی، محدثہ تھی. سارہ جناب ابراہیم کی زوجہ، ٹھیک ہے، جب انہوں نے فرشتوں نے انہیں بشارت دی تھی جناب اسحاق کی، محدثہ تھی، نبیہ نہیں تھی. اسی طریقے سے خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبیہ نہیں ہے، محدثہ ہیں کہ فرشتے ان سے گفتگو کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب. قبلہ، یہ ہم بے انتہا خوبصورت آپ نے اس نام پر روشنی ڈالی. بس آخری میرا جو سوال ہے اس پروگرام کا وہ یہ ہے کہ آپ جو 9 نام تھے اس کے آخری نام جو کہ پروردگار عالم نے عطا کیے تھے ان میں ایک نام زہرا تھا، اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے ہمارے ناظرین پہ. زہرا، اب آپ یہ دیکھیے کہ عموماً جو شہزادی کو بلایا جاتا ہے ہمارے ہاں فاطمہ زہرا، تو یہ لقب، یہ نام کتنا معروف ہے ہمارے. مطلب کیا ہے؟ جب اس کے معنی سے آشنائی ہوگی تو یقیناً اس نام سے اور محبت بڑھے گی. زہرا کا مطلب کیا ہے؟ جس کے نور سے آسمان و زمین روشن ہو اسے زہرا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہا، ایک روایت نہیں ہے، سینکڑوں روایات ہیں. سبحان اللہ. آپ پہلی روایت سنیے. اور یہ خلقت کا تذکرہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے ملائکہ کو پیدا کیا اور مشرق و مغرب پوری کائنات پر ایک مرتبہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، فشکت الملائکۃ الی اللہ تعالی ان یکشف عنہم تلک الظلمہ، پروردگار عالم نے سے دعا مانگی گئی. کس نے دعا مانگی؟ ملائکہ نے، کہ پروردگار اس ظلمت کو، اس تاریکی کو دور کر. فتکلم اللہ جل جلالہ کلمۃ، پروردگار عالم نے ایک کلمہ کلام کیا، یعنی ایک کلمہ پڑھا اور ایک روح کو خلق کیا، پھر ایک کلمہ پڑھا، پھر ایک نور کو خلق کیا، اس روح کو اس کلمے سے ملایا. اس کے بعد ہوا کیا؟ ملائکہ نے شکوہ کیا تھا پروردگار عالم اتنا اندھیرا، اتنی ظلمت. ہوا کیا؟ جناب زہرا کے نور سے پروردگار عالم نے اس ظلمت، اس تاریکی، اس اندھیرے کو دور کر دیا. واہ واہ واہ. یعنی یہاں پر مقام دیکھیں، فرشتے جو نوری مخلوق ہے وہ اندھیرے کی شکایت کر رہے ہیں، وہ پروردگار عالم سے کہہ رہے ہیں پروردگار عالم اتنا اندھیرا. اور پروردگار عالم جس ہستی اور جس شہزادی کے نور سے اس ظلمت، اس اندھیرے کو دور کر رہا ہے، وہ شہزادی کونین کی ذات گرامی. یہ روایت. اچھا اگلی روایت دیکھیے. بعض اوقات آپ صرف ابھی تو شہزادی کے ہم ناموں سے باہر نہیں گئے، ہمیں اصلاً شہزادی کے ناموں کا عرفان نہیں ہے تو ان کی ذات گرامی کا عرفان کہاں ہوگا؟ دیکھیے آپ ایک ان شہزادی کے ناموں میں ہی کتنے فضائل پوشیدہ ہیں. اب یہ لفظ زہرا، یہ صرف آپ نے ابھی ایک روایت سنی، اگلی روایت سنیے. اور اگلی روایت آپ یقیناً سرور محسوس کریں گے اس روایت پہ. یہ روایت بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے.
اور ابان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا ابن رسول اللہ لما سمیت الزہراء زہرا، کہ جناب زہرا کو زہرا کیوں کہا جاتا؟ لأنها تظہر لامیر المؤمنین فی النہار 3 مرات بالنور، دن میں 3 مرتبہ امیر المومنین کے لیے جناب زہرا کا نور روشن ہوتا تھا. واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. دن میں 3 مرتبہ. اب میں طویل روایت عربی میں ہے، میں صرف تیزی کے ساتھ ترجمہ کرتا ہوں اس کا، کہ ایک نماز فجر کے وقت، ایک جب دن آدھا ہو جاتا تھا زوال کے وقت، اور ایک جب دن ختم ہو رہا ہو، 3 وقت. اچھا ہوتا کیا تھا؟ جب نماز صبح کے وقت جب لوگ اپنے اپنے بستروں میں ہوتے تھے، جناب زہرا کا نور اتنا روشن ہوتا تھا کہ یہ جو لوگوں کے گھر بنے تھے نا مدینے میں سارے، جناب زہرا کے نور سے مدینے کے تمام گھر روشن ہو جاتے تھے، ان کی دیواریں، ان کے گھر، ان کے کمرے، سب چیزیں روشن ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان. اور جب ان کی دیواریں تک اس نور سے روشن ہوتی تھیں، دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ یہ ہے، اب دیکھیں نماز صبح کا وقت اور اس وقت روشنی آ رہی ہے. اب وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے، بھائی یہ نور کون سا ہے، یہ روشنی کون سی ہے؟ آئے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ یہ روشنی کون سی ہے، یہ نور کون سا ہے؟ تو کہنے لگے جاؤ زہرا کے گھر. سبحان اللہ. تو جب وہاں معاملہ کا پتہ کیا گیا تو کیا دیکھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نماز ادا کر رہی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب وہ نماز ادا کر رہی ہیں تو ان سے ایسا نور ساطع ہو رہا ہے کہ وہ مدینے کے گھر گھر میں جا رہا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نور کون سا روشن ہو رہا ہے؟ یہ سفید نور ہے. واہ. اب روایت آگے بڑھی، انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ نور فاطمہ ہے. واہ واہ واہ. ایسا ہی جناب زہرا کا نور روشن، اس لیے انہیں زہرا کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، ہم نے مسلسل اسماء جناب خاتون جنت پہ بات کی. 9 نام پروردگار عالم نے بی بی کو عطا کیے، اور ان ناموں کے جو اختتام پر ہم اس پروگرام کے بریک پر جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ معراج حقا، وہ طٰہٰ وہ یاسین وہ معراج حقا. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مبشر علی زیدی صاحب، اور وہ مسلسل بات کر رہے تھے اسماء گرامی بی بی کے ناموں پر. آئیے چلتے ہیں اور قبلہ سے کہتے ہیں. قبلہ، میں چاہوں گا کہ کچھ بی بی کے مصائب آپ بیان فرمائیں اس آخری ہمارے ایپیسوڈ میں. شہزادی کی پوری زندگی ہی مصائب کا ایک مکمل باب ہے. جیسا کہ میں نے راضیہ جو شہزادی کا نام پروردگار عالم نے رکھا اس میں بھی بتایا، یہاں تک کہ انہیں کہنا پڑا صبت علیہ مصائب لونہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. مجھ پر وہ مصائب پڑے جو اگر روشن دنوں پہ پڑتے تو تاریک راتوں میں بدل جاتے. شہزادی اپنے بابا کے بعد کتنے دن دنیا میں رہی؟ 45 75 95، یہ 3 روایات. اتنے سے دنوں میں آخر کون سی مصیبت تھی کہ روایت کا لفظ ہے کہ ہمیشہ سر پہ پٹی بندھی ہوتی تھی. شہزادی کا جسم مبارک ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سایہ ہو. وہ کون سے مصائب تھے؟ وہ یہی مصائب تھے نا کہ جب وصیت کر رہی تھی تو یہی کہا یا علی میرے جنازے میں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا انہیں نہ آنے دینا، مجھے ہنوت دینا، مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، میرے سارے امور تمہیں انجام دینے. یا علی میرے بعد میری اولاد کا خیال رکھنا. اب جملے سنیے گا. روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب جناب زہرا وصیت کر رہی تھی تو امیر المومنین جو اصبر الصابرین ہے دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. تو ایک مرتبہ شہزادی نے اپنی زخمی ہتھیلیوں سے امیر المومنین کے آنسوؤں کو صاف کیا اور اپنے سینے پہ ملا. تو اب شہزادی سے پوچھا امیر المومنین نے کہ اے فاطمہ یہ کیا کیا؟ کہا ابو الحسن میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ مظلوم کی آنکھ سے گرے ہوئے آنسو دردمند کے سینے کی دوا ہوتے ہیں. یا علی میرا سینہ بڑا زخمی ہے
صرف یہیں پر تمام نہیں ہوئی وصیت، میرے پاس آیا کرنا اور جہاں قبر میں چہرہ ہوتا ہے اس جانب رخ کر کے بیٹھنا اور تلاوت قرآن کیا کرنا، میرے بعد میرے حسن و حسین کا خیال رکھنا۔ اور پھر عجیب جملے ہیں روایات کے کہ جب امام حسن اور امام حسین دوڑے اور مسجد میں آ کے بتایا امیر المومنین کو کہ اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ امیر المومنین منہ کے بل زمین پر گرے۔ پوری کائنات جب گرتی ہے سارے محبین کیا کہتے ہوئے کھڑے ہوتے؟ یا علی کہتے ہوئے کھڑے ہوتے، اور امیر المومنین یا زہرا کہہ کر کھڑے ہو رہے۔ آئے تو کیا دیکھا؟ جب غسل و کفن انجام دے چکے تو ایک مرتبہ کہا آؤ بچوں اپنی ماں کو رخصت کرو۔ اس وقت امام حسن نے کہا کلمینی یا اماں، اے ماں مجھ سے بات کرو، کہیں میں اس دنیا سے نہ گزر جاؤں۔ امام حسین نے کہا اے ماں تم مجھ سے کوئی بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل غم کے مارے پھٹ جائے۔ اس وقت بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ بلند ہوئے، بچے ماں سے گلے لگے۔ اور اب جملہ سنیے گا، اس وقت ایک ندا آئی اے علی بچوں کو ماں سے جدا کرو، اس لیے کہ بچوں کے رونے سے آسمان پر ملائکہ رو رہے۔ امیر المومنین نے بچوں کو جدا کیا۔ کائنات کے رسول کی اکلوتی بیٹی کا جنازہ رات کی تاریکی میں چند لوگوں کی موجودگی میں اٹھایا گیا۔ بچے بین کر رہے ہیں، بچے بین کر کے رخصت کر رہے ہیں، اور ماں کا جنازہ امیر المومنین لے کے جا رہے ہیں۔ زینب یہ ماں کی لاش پہ کہتی تھی بار بار اماں کہاں چلی، دیوار ادھر اداس ہے، گھر بھر ہے سوگوار اماں کہاں چلی۔ اماں بھی تو آپ تھپکتی تھی پیار سے، آغوش میں لیے کیسے کریں ہم آپ کے مرنے کا اعتبار اماں کہاں چلی۔ جھولے کے پاس بیٹھی ہے کلثوم دیر سے، لے لیجیے اسے، ارے کرتی ہے کب سے گود میں آنے کا انتظار اماں کہاں چلی۔ ارے ہم روٹھتے تھے آپ تو ہوتی نہ تھی خفا، اب کیا سبب ہوا، ارے ہم رو رہے ہیں آپ کی خفگی ہے برقرار اماں کہاں چلی۔ اور مختار سے شاہد زمین لرزتی تھی، روتا تھا آسمان، ہر لاپتھی فغاں، اور کہتی تھی جب تڑپ کے
یہ زینب جگر فگار اماں کہاں چلی.